کہ وہ پورا سامنے آ جائے، وہ پورا تو سامنے آ ہی نہیں سکتا، ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، وہ بندہ ہے، وہ غلام ہے، اور اللہ مالک ہے اور خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز، اس کو بیان کر رہا ہوں، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، کریم ہے، مجیب ہے، واسع ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، ولی ہے، متین ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے عیب جانتا ہے، ان کا علاج بھی جانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیں گے تو ان ساری کمیوں سے نکال کر ہمیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے گا۔ انسان فطری طور پر عزت چاہتا ہے، عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ تو ایک پریشانی تھی، ذلیل کریں گے، دوسری پریشانی تھی قتل کریں گے۔ تو قتل تو زیادہ مصیبت ہے، مر جانا تو بڑی مصیبت ہے، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ مجھے ڈر ہے مجھے جھٹلائیں گے۔ عزت نفس پہلے ہے۔ ولا ینطلق لسانی، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا۔ فارسل الی ہارون، ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں نے ایک خطا کی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، آخر میں لائے موت۔ پہلے سارے بے عزت ہونے کے اسباب بیان کیے، مجھے جھٹلائیں گے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرا مذاق اڑائیں گے، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ آخر میں مجھے مارنا دے۔ تو انسان عزت پہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، موت بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب عزت ہے کہاں؟ معز کس کا نام ہے؟ بولو، المعز۔ عزت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ شیطان نے ہمیں بہکایا، پیسہ بناؤ لوگ بڑی عزت کریں گے، وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلق بناؤ، صدر سے، وزیر سے،
وزیر اعظم سے، صدر، بادشاہوں سے تعلق بناؤ تو تم بڑے بن جاؤ گے۔ وہ تو تمہاری طرح ہی ہیں، آج ہیں کل مر جائیں گے، تو تمہاری۔ اور پھر ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ریت میں پانی تلاش کرنا، تعلق بن جاتا ہے لیکن ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو سلانا پڑتا ہے، غیرت کو ذبح کرنا پڑتا ہے، انسان کی بجائے درندہ بننا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ان لوگوں سے تعلق بنتا ہے۔ وہ تو خود کمزور ہیں، ان کے پاس عزت کوئی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہو میرے محبوب کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ میرے نبی کی ایک دعا ہے صبح کی، اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیسے اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ پھر صبح کی دعا ہے، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا بإذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوذ اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ کیا ترجمہ کروں، ویسے ہی مزہ لو۔ صبح بھی یہ دعا مانگتے تھے، شام کو بھی اللہ کی تعریف، جیسی میرے نبی نے اللہ کی تعریف کی، ساری دنیا مل کر انبیاء رسل سمیت اللہ کی ایسی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اللہم لا استطیع ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تعریف کی حد تو اس کی ہو جس کی اپنی حد ہو۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں، قبر کے پیٹ میں جا کے ختم ہو جاؤں گا، تو ایسے کی تعریف ممکن ہے۔ لیکن جس کو ادھر دیکھو ابتدا تو قدیم بلا ابتدا، ایسا قدیم ہے ابتدا ہی کوئی نہیں، ودائم بلا انتہا۔ ادھر دیکھو آخر سرا، تو آخر کوئی سرا کوئی نہیں۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہر سال موبائل کا نیا ماڈل کیوں آتا ہے؟ 3310 کافی نہیں ہے جڑا ٹوریا ودا ہون تائیں۔ گاڑیوں کے نمونے بدل جاتے ہیں، ماڈل بدل جاتے ہیں، کپڑوں کے بدل جاتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھو۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔
عشق ہو گیا نوجوان کو لڑکی سے، ماں باپ سے کہتا ہے اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا، میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ ہیں، میں مر جاؤں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، میں زہر پی لوں گا، یہیں شادی ہوئی۔ اچھا بھائی، شادی ہو گئی، مہینے بعد لڑائیاں ہو رہی ہیں، دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اوروں کی بیویاں اچھی نظر آ رہی، اور جس کے لیے کہتا تھا مر جاؤں گا انہوں چھڑ کے تو کدی ایدے ویندا کدی ایدے ویندا، جی میں کتا نہیں بہت سونگدا۔ تو انسانی فطرت ہے، یہ اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی۔ ایک طلب ایسی ہے جو کروڑوں سال کی عمر ہو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ شوق ختم نہیں ہوتا، وہ سفر ختم نہیں ہوتا، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے، وہ ہے اللہ کی طلب۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ تو کبھی میری طلب میں آ۔ یہ ایسا حسین سفر ہے کہ تیری زندگی نہیں، کروڑوں زندگیاں اکٹھی ہو جائیں، میری طلب کے سفر میں شوق ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جتنا اس کے قریب جاتے ہیں اتنا وہ دور نظر آتا ہے، جتنا اس کو پانے کا تصور کرتے ہیں اتنا وہ گم نظر آتا ہے۔ کروڑوں سال چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، کہیں منزل، جب تک منزل نہ پہنچے ہم گاڑی کھڑی نہیں کرتے۔ کوئی علم نظر آیا ہم نے گاڑی کھڑی کر دی کہ منزل آ گئی۔ اب میں کہتا ہوں یا اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تیری طلب میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے آ، قیامت تک لگا رہے، میری طلب ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری کہیں حد ہے ہی نہیں۔ قادر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، غار ہے، نافع ہے، صبور ہے، رشید ہے، جل جلالہ، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، وہ اسی کو پکارو، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا بدیع السماوات والارض۔ ایک بدو آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دیہاتی، عرب کی فصاحت کے سامنے پوری دنیا نے سر جھکا دیے تھے۔ اب تو عرب بھی عجم جیسے ہو گئے نا، وہ اپنی عربی تو بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے کانوں سے سنا امشی سیدھا، امشی سیدھا، اینا چولہ، اینا چولہ، چولہ برباد کر دیا انہوں نے عربی کو۔ اس لیے جیسے ہم قرآن نہیں سمجھتے وہ بھی قرآن نہیں سمجھتے سوائے علماء کبار کے۔ اللہ کو پکار، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میں لبیک کہوں گا۔ ایک دفعہ کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، شین شاہ اعظم اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے، نہیں
تن سے جس سے چاہے چھین لے، نزع چھیننے کو کہتے ہیں، جس سے چاہے چھین لے۔ الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ وہ دیکھتے نہیں ہو نہریں میرے تابع ہیں، مصر میرا ملک ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے، اسی میں اللہ نے ڈبو کے دکھا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت چاہیے تو ادھر جانا پڑے گا، ادھر سر جھکانا پڑے گا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو لمبا کر کے دن میں ڈال دے، دن کو لمبا کر کے رات میں ڈال دے۔ اب دن لمبے کر رہا ہے، چھوٹے کر کے دکھاؤ۔ رات چھوٹی ہو رہی ہے، لمبی کر کے دکھاؤ۔ سورج غروب ہو گیا ہے، نکال کے دکھاؤ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ افلا تسمعون۔ وہ میں رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، ہے کوئی جو سورج نکال کے دکھائے؟ وہ جو اللہ کو نہیں جانتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکال رہا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکال رہا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زمین سے لے کر یدبر الامر من السماء الى الارض، اکیلا زمین سے لے کر آسمان تک نظام چلاتا ہے، مدبر بلا مشیر، الملک بلا وزیر، القادر غیر مقدور، الخالق غیر مخلوق، المالک غیر مملوک، الرب غیر مربوب، الوکیل غیر موکول، الحفیظ غیر محفوظ، وہو العلی العظیم۔ ہر انسان چاہتا ہے بڑا بنوں، عزت ہو، راستہ غلط ہو گیا ہے۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، عزتیں وہاں سے ملیں گی جس کے ہاتھ میں، یہ نہیں دیکھ رہے ہو پھول پھلواڑی، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ابھی تو میں اللہ کی تسبیح بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اے جڑے اگو پھول لینا، ان کی ایک ایک پتی تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو۔ تیرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل کائنات اللہ کی تسبیح سے ایک لمحہ بھی چپ نہیں رہتی، ہر وقت اگر اللہ سنا دینا ان کے تسبیح کانی پاٹ جاون، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ فیصلہ باد یہ نماز نہ پڑھیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا کل کائنات میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، ساری کائنات۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، سبحان اللہ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ کیا رب اپنی تعریف کر رہا ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ اللہ دعویٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ، میرا نام ہے اللہ، میرا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے۔ بر صغیر کے سارے مولوی، سارے پیر، سارے طالب علم خدا بولتے ہیں، اللہ نہیں بولتے۔
خدا بو خدا اللہ کا نام نہیں ہے۔ ہاں ایک معنی کے لحاظ سے بن جاتا ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ کہتا میرا نام اللہ ہے، اللہ، میں اللہ ہوں، کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا کی تلوار سے سب کی گردنیں کاٹ دی، لا سے سب کو زیرو کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میں اللہ ہوں، کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، کوئی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی مولا کل نہیں، میرے سوا کوئی مولا کائنات نہیں۔ بھلا انسان بھی مولا کائنات بن سکتا ہے؟ بھلا انسان بھی مولا کل بن سکتا ہے؟ چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کائنات اس سے پہلے کی چل رہی ہے، وہ قبر کے پیٹ میں چلا گیا، کائنات بعد میں بھی چل رہی ہے۔ مولا کل وہ ہے جو موت سے پاک ہے، مولا کل وہ ہے جس کی نظریں پوری کائنات پر ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، پیچھے دیکھو اللہ کے جلوے، اوپر دیکھو اللہ کے جلوے، چونٹی میں دیکھو تو اللہ کے جلوے ہیں، مچھر میں دیکھو تو اللہ کے جلوے ہیں۔ صرف آسمان اللہ کا جلوہ نہیں، سورج چاند نہیں، ایک تنکے میں بھی اللہ کے جلوے ہیں۔ ایک پتے سے اللہ ٹہنی نکالتا ہے اور اس پہ پھل لگاتا ہے، یہ اللہ کے جلوے ہیں۔ باہر کو چھوڑ دو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ یہ ہماری جانگلی زبان کا شعر ہے، ڈھیر سارے نو سمجھ نہیں آیا ہوئے گا، پر چلو تسی آمین آکھ دیو کہ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اندر دیکھ، افلا تبصرون۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کس نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا تھا؟ طارق جمیل، کیا تو بن رہا تھا؟ کیا صرف تجھے رزق پہنچا رہا تھا؟ نہیں، تیرے ساتھ کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی غذا الگ تھی۔ کسی کی آنکھ بن رہی ہے، اس کی غذا الگ ہے، کسی کی بھویں بن رہی ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کس کے ہونٹ بن رہے ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کس کے مسوڑے بن رہے ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، اس کی غذا الگ ہے، ناخن بن رہے ہیں، غذا الگ ہے، پیٹ بن رہا ہے، غذا الگ ہے، آنتیں بن رہی ہیں، غذا الگ ہے، معدہ بن رہا ہے، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، تلی بن رہی ہے، آنتیں بن رہی ہیں، پیشاب کا راستہ بن رہا ہے، پخانے کا راستہ بن رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے، ٹانگیں بن رہی ہیں، گھٹنے بن رہے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرے جوڑوں پہ میں نے رسیاں باندھ کے، رسیاں ہیں وہ اعصاب، میں نے تمہیں مضبوط کر دیا۔ اگر عصبہ عربی میں عصبہ، یہ جو انگلی میری کھڑی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے ہے، یہ ڈھیلے ہو جائیں تو انگلی ایسے ہو جائے گی، یہ سخت ہو جائیں تو نیچے نہیں آئے گی، اس سے ہے تعصب۔ اگر تم میرے بچے ہو تو مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے مسلم بن کے اٹھو۔ ہاں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کو بہتر مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بس یہی ہے۔ آج کل کے
تو حنفی کہتا ہے بھائی یہی ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ جہالت ہے، یہ تعصب ہے۔ اور بر صغیر میں علماء دیوبند نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وضاحت کی ہے اور دین کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو زیادہ صحیح مانتے ہیں، باقیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر، اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود چلاتا تھا اس وقت، گاڑی روکی، سامنے مسجد کے ساتھ 4 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے، اب تو انہوں نے سفید بنا لیے، سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا عزیزو السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ جواب نہیں دیا، چونکہ جواب دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں 3 باری بھی آکھیا السلام علیکم ان کا۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، اہل حدیث کہتے ہیں مقلد کافر، مقلد کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ اور میں پوری دنیا پھرا ہوں، ایسا مذہبی تعصب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، 7ویں تے تو برف ہے نا، بس منگے ہویا یا اللہ اتھے بھی لے جا، سجدہ کراں تینوں، پر اس کی ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی نفرت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صرف ہندوستان پاکستان ہے، بنگلہ دیش اس سے بچا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دفعہ گیا ہوں، سارا پھرا ہوں، یہ نفرت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بچے ہو تو مسلم بن کے رہنا، تعصب سے پاک رہنا، سب کے لیے باہیں پھیلانا، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو، اللہ کو ڈھونڈو۔ کتنا کمایا، کتنا جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ سانس بند ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے لیے سونا مٹی برابر ہو گیا۔ ایسی چیز پہ ایمان کو بیچ دوں؟ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ موت پہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، سانس نکلتی ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں تو اور قریب، وہ تو خیر قریب اور دور ہونے سے پاک ہے۔ ویسے ایک تشبیہن بات کر رہا ہوں، جنت میں جاؤ تو اور دیدار کرا دے گا۔ جب رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ یہاں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، پر جیسا وہ جنت میں دکھائے گا ویسا کسی نے نہیں دیکھا جب وہ سارے پردے ہٹائے گا، پر وہ تو پردوں سے وراء الورا ہے۔ جبریل آئے، ایک آئینہ، اس میں ایک گول دائرہ۔ یا رسول اللہ یہ گول دائرہ دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کا نام ہے مسجد، اور یہ عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ہے، یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، ویسے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں،
جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہلمو ہلمو ہلمو، اوے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غذا ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر میری بات اللہ نے قبول کی ہے تو میری بات سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں، اگر مردود کر دے تو وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، نصیحت کرتا ہوں، ہم تو جی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو موت پہ پتہ چلے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، ہاں جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرۃ المنتہا، ہم کہاں ہیں؟ فیصل آباد۔ جبریل سدرۃ المنتہا اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کائنات کی انتہا، ان کو وہاں سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غور سے سننا، پہ دیتا جان ہی کوئی نہیں۔ چٹکی کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اچھا چلو این کرو، یہ آئی ہے، یوں میں کرتا ہوں نا، یوں کتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میدان ہے اس کا نام ہے مزید، میں اس میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کا اول آخر نہیں دیکھ سکا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ کس طرح قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اوہ کھوپڑا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی قدرتیں، بارش کا ہر قطرہ پکارتا ہے اللہ ہے، بجلی کی ہر چمک کہتی ہے اللہ ہے، بادل کی ہر گرج کہتی ہے اللہ ہے، بادلوں کے پرے ایسے جم گھٹے غبار بادل کہتے ہیں اللہ ہے، پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہے، ہرن کا نافہ کہتا ہے اللہ ہے، مکھی کا شہد کہتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کے منہ کا زہر کہتا ہے کہ اللہ ہے، شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، دریاؤں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، چشموں کا جھرنوں کا گرنا اور پتھروں سے ٹکرا کر ایک نغمے کی آواز پیدا کرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، میرے سانس کا تار جڑا ہوا ہے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، میری آنکھ کا نور کہتا ہے کہ اللہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کہہ رہی ہے اللہ ہے، چاند تارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، سورج سیارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، دوسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، کہکشائیں کہتی ہیں اللہ ہے، فرشتے پکارتے ہیں اللہ ہے، تیسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پکار رہے ہیں اللہ ہے، کرسی پکارتی ہے اللہ ہے، عرش پکارتا ہے اللہ ہے، جنت کہتی ہے اللہ ہے، جہنم کہتی ہے اللہ ہے، تیرا اپنا وجود کہتا ہے اللہ ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف انسان وہ ہیں جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے۔
اس اللہ کا انکار. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ وہ اس کے شریک بنا دیے. عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور عزیر کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے. قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور اللہ کہتا ہے لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اوپر میرا کوئی ہے نہ نیچے، نہ باپ ہوں نہ بیٹا ہوں. تو کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو. میری تو مثال ہی کوئی نہیں. یار خچر کیوں آندا ہے؟ تو میں کہتا ہوں گھوڑا ویکھیا ہی جیا خچر گھوڑے جے آندا ہے. اچھا وڈا کھوتا ویکھیا ہی کہ جی خچر وڈے کھوتے جو ہوتا ہے. تو مثال سے چیز سمجھا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تو اپنی قدرتیں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں. لا الہ الا ہو. مولانا عمر صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بچوں، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ سے ملانے والا کام نہیں ہے. یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار صفت باید تا پختہ شود خامے. ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوہ ای نہ شد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نہ شد. کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں تسی بنتے اللہ والے. یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں. صحابہ کتابوں سے نہیں بنے، صحبت سے بنے. صحابی کبھی سنا ہے صحابی کے ساتھ کوئی حضرت علامہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، وہ میں نے ایڈی چڑھ لگی، شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، یعنی اجمی تکلف نے مار کے رکھ دیا ہے. یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ یا امیر المومنین، اور چھڑو یا رسول اللہ. کیف انت، انت کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تو. ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ وہ کہہ رہا ایکم محمد زمام بن ثعلبہ، لمبے بال. تم میں محمد کون ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے کہا لبیک میں ہوں. عرب میں تکلف نہیں. اب تو عرب میں بھی تکلف آ گیا نا اجمی کی وجہ سے. عرب تکلف سے پاک تھے. تکلفات عجم سے بچو. سکھ ریت روش منصوری نو. خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بادشاہ، جیسے اقبال اردو کے آخری درجے کے شاعر ہیں، خواجہ غلام فرید سرائکی میں اقبال کے درجے کے شاعر ہیں. جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے اس سرائکی کی بلاغت کی انتہا ہے. وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، تو تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعتہ پاس ہاں، پتہ تھا نا. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو. حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا، علماء سمجھے نہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی اور زندہ کو ان کی بوٹی بوٹی اتار، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا. اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے،
اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی۔ حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت روش طریقہ منصوری نو، حسین بن منصور والا طریقہ سیکھ، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ۔ وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی۔ وہ اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے۔ کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کو مرغینانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا اور اس کا نام تھا کفایہ۔ کفایہ ایک کفایہ ہے تو وقایہ کی بلا ہوئی۔ ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ۔ یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے، یار کتنی واری لے جاؤنا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ بس کرو۔ اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، تم کامیاب ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا؟ تو ابو بکر کیا کہنے لگے؟ اتخوفنی برب، تو عمر تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ، صحابہ نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا۔ پھر 250 سال کے بعد ایک اور ہستی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے چٹان کی طرح اور بنو عباس کے کوڑے کھا کے جم کے نہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ قرآن مخلوق بنا دیا، کس کی برکت سے؟ منطق کی برکت سے۔ پہلا مامون عالم الحدیث، عالم القرآن، قرآن کا حافظ، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 30,000 حدیثیں یاد، بشر مریسی کے پھندے میں آ گیا اور یونان سے منطق کو منگوایا اور منطق کو عربی میں ترجمہ کروایا، اور سب سے پہلی برکت، منطق نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ دکھ اور درد ہے اس جہالت پر کہ منطق 1975 میں میرا چلہ لگا تھا سوات میں، طلبہ کو مدرسوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے،
ہر مسجد میں پورا مہینہ گزرا ہمارا، طلبہ اور صرف منطق کتاب سبق پڑھ کے آتے تھے اور شرح تہذیب کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، یا عیسیٰ غوجی یا مرکات، منطق خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ بعض علماء نے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، سب نے نہیں، لیکن بعض علماء یہاں تک گئے ہیں اور حدیث بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا، منطق کی سیاہی نے مامون کے دل پہ سیاہی پھیر دی۔ تم آج کے دور میں کہتے ہو کہ منطق نہیں ہوگی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹکر ماروں دیوار میں جا کے۔ قرآن ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه تفصيص الكتاب لا ريب فيه انه لقول فصل وما هو بالهزل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پر ہمارا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہمارے ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ سبب کے درجے میں پہلا درجہ ہے گناہوں سے دل کو پاک کرو، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو پاک کرو، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو، حرام سننے سے اپنے کانوں کو پاک کرو، حرام چلنے سے اپنے قدم، ایک ہے کسی حرام مجلس میں جانا، رقص کی محفل میں جانا، ایک ہے ایسے یہ قدم بھی حرام ہے، حرام سے بچو۔ دوسرا درجہ ہے قرآن کی لغت سمجھو، قرآن کی لغت سمجھو، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن تھوڑا ہی سمجھ میں آئے گا۔ جواہر الادب پڑھ لی، وہ تو ادب کی کتاب ہی نہیں، وہ تو بلاغت کی پہیلیاں ہیں، بلاغت کی اگر ادب اور بلاغت کو سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ سب الفاظ ثلاثی مجرد، رباعی کے کتنے الفاظ ہیں؟ 4-5 سادہ آسان الفاظ، الف لام سے لے کر والناس تک، کوئی پیچیدگی نہیں۔ یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت نہیں کہ تم زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دو اور لوگوں کے اوپر سے بات چلی جائے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وزیر زراعت تھے تقسیم ہند سے پہلے، ان کے پاس پنجاب کے سکھ آئے، اب وہ پوچھنے لگے کہ موسم کا حال کیا ہے تاکہ فصلوں کا پتہ چلے، تو فرمانے لگے ابر باران کا کیا حال ہے؟ ابر باران برسا کے نہ برسا، برکھا کے رت آئی کہ نہ آئی؟ تو سکھ آکھن لگے اے لگدا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھدے پے نے، اٹھو چلیے جدوں گل کرن گے پھر آواں گے۔ اس کو بلاغت نہیں کہتے، قرآن اور میرے نبی کا فرمان معیار ہے بلاغت کا۔ تو بیٹا اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ او میری تلاش میں آ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔
یہ تو بنیاد میں نے بتائی ہے، تقریباً ایک گھنٹہ، چونکہ بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں چلتی، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے بغیر تو بات دین کی ہوتی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ آپ نے کہا یا اللہ معراج پہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ فَأَوَلَيْسَ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ایک افسر آتا ہے نا، اس کی پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تیسری پلیٹ آ جاتی ہے، تو ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگی، اور جب آئی میرے حبیب کی باری تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب وہ پلیٹیں میں اتارتا گیا، اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، قیامت تک یہ نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو یہ دیا ہے۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جادوگر کہنے لگے ہمارا کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ نعم انکم اذا لمن المقربین، اے نہیں آگا سونا دے گا، چاندی دے گا، ہیرے دے گا، جواہرات دے گا، نہیں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اللہ اے یوں کلمے کو جوڑ کر کہا میرے حبیب آپ میرے مقرب بن گئے، قیامت کا دھماکہ بھی کلمے کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کوئی نکتہ ہے؟ بولو محمد کوئی نکتہ ہے؟ احمد کوئی نکتہ ہے؟ نہیں۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور احمد لگا دو تو احمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ نے ایسے توازن سے کلمہ جوڑا، اس لیے کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کوئی کلمہ بڑھائے گا تو بے وزن ہو جائے گا، گھٹ ود ہو جاوے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والنجم اذا ہوا۔ اپنے نبی کی نعت خوانی کرو، میں بھی نعت پڑھوں، جیسے یہ پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ گانوں کی طرز پر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب 1960 اور 71 اس کے گانے آج بھی میرے ذہن میں ہیں، چونکہ میں گلوکار تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے۔ اس کے بعد کی طرزیں نہ میں نے سنی نہ مجھے پتا ہے۔ کوئی بھی نعت خواں 60-71 کے درمیان سر لگاتا ہے، میں کہتا ہے فلانے گانا گا رہے ہیں، تو یہ نعت رسول ہے یا گستاخی رسول؟ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، وہ سب سے بڑا خیر، اس میں تو دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب گانوں کی طرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، سنو اپنے رب کی نعت خوانی، سنو اپنے رب کی نعت خوانی۔ اپنے حبیب کی کیسے نعت پڑھتا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما
زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یہ میرا رب نعت پڑھ رہا ہے اپنے حبیب کی. ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثیابك فطہر والرجز فہجر. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ میرا نبی ہے. اللہ رسول کو پہچانو تو آپ عالم ہیں. کتابوں کو پہچانو تو لوگ تمہیں مولوی کہیں گے. اللہ کے ہاں تم کچھ نہیں ہو. اللہ کے ہاں وہ علم والا ہے جس نے اللہ کو پہچانا. جیسے ابو بکر نے کہا اتخوفنی بربی. عمر تو مجھے اللہ سے ڈراتا ہے. انا اعلم بربی منکم. میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا. یہاں تک تم نہیں جا سکتے, وہاں تو صحبت رسول ہے, لیکن نیت تو کرو, سفر تو شروع کرو. یہ راستے کی چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا تمہارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی دنیا کا شعبہ ہے یا کوئی دین کا شعبہ ہے. جو سارے شعبے دین ہیں, اگر اس میں دو ہستیاں موجود ہیں, ایک اللہ ایک اس کا رسول, تو کھوتا ریڑھی چلانا بھی دین ہے, اور ریڑھی پہ سودا بیچنا بھی دین ہے, چھابڑی لگانا بھی دین ہے, ہوٹل چلانا بھی دین ہے, مل چلانا بھی دین ہے, اگر اس میں اللہ اس کا رسول ہے. اگر وہ نہیں ہے تو مدرسہ بھی بے دینی ہے, تبلیغ بھی بے دینی ہے, اور خانقاہ بھی بے دینی ہے. پھر کچھ نہیں ہے. اللہ نہیں تو کچھ نہیں, میرا نبی نہیں تو کچھ نہیں. تو اب آپ, یہ بنیاد ہے, میں نے اس پہ اپنا پسینہ بہایا ہے. اور اللہ سے مانگتا ہوں روزانہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. تم اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہو گے. میں سارے حسنین کے بچے جو فارغ ہو گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جو تم پڑھ رہے ہو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جو معلمات ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جو مدرسے کے خادم ہیں عاشق صاحب جیسے اور دوسرے, ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. کسی کو نہیں بھولتا ہوں روزانہ کہ تم میرا سرمایہ ہو. میرا باپ مجھے زمینیں دے کر گیا, میں نے زندگی بھر اس پر کوئی کام کیا ہی نہیں, میرے دل میں ان کی قدر ہی نہیں آئی. تھکنے سے اب میں کھڑا تھک رہا ہوں تو میرے دل میں تمہاری قدر آ رہی ہے. میں وہاں نہیں تھکا, میں یہاں تھکا ہوں. تم میرے باغیچے ہو, میری باغبانی کا ثمر ہو, میرے باغ کے تم پھولدار پھلدار درخت ہو. تم مرجھا گئے تو میں مرجھا گیا, اگر تم بن گئے تو میں بھی سنور گیا. تو جاتے جاتے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. زندگی موٹر وے نہیں ہے, ایسے ایسے موڑ ہیں, زگ زیگ ہیں, کھڈے ہیں,
سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پائے، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، وہ عائشہ ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیے دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا سوکنوں میں۔ سوکن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا؟ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی۔ بشر ہیں، 2 گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ، آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کرو۔ تو حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنۃ ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تڑک ماری، تڑک سمجھتے ہو؟ طنز شکایت کرتی ہیں کہ کیا